آپ دیکھیں ہر دور کے اندر حکومتی علماء بھی ہوتے ہیں۔ میں نے حکومتی علماء اس لیے کہا کہ اکبر بادشاہ کی بات کریں تو اکبر نے دین الہی بنایا، اس نے مختلف نظریات کو ملا کر ایک نئی فکر پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا یہ ہندو مسلم کا جھگڑا جو ہے یہ ختم کرو، اور یا اس نے کیا کہا کہ گائے جو ہے اس کو ذبح نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ہندوؤں کے نزدیک یہ مکرم ہے، عزت والی ہے، وہ اس کی پوجا کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اکیلا یہ بات کر رہا ہے، اس کے ساتھ ایک علماء کی جماعت موجود تھی، علماء سو جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں، جو فتوے دیتے جی ٹھیک ہے اکبر جو کہتا ہے وہ ٹھیک کہتا ہے۔ لیکن اس زمانے میں پھر ضرورت ہوتی ہے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو یہ فتویٰ دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اس سال جو گائے کی قربانی کرے گا میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اس کی قربانی قبول ہے۔ یہ بات کوئی چھوٹی نہیں ہے کہ ہم قربانی کرتے ہیں، بکرا گائے ذبح کرتے ہیں، اللہ کی مرضی ہے وہ اس کو قبول کرے یا نہ کرے۔ لیکن مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سال جو گائے کی قربانی کرے گا میں گارنٹی دیتا ہوں اسی کی قربانی قبول ہے، باقی کوئی بکرا کرے اس کی قبول ہے یا نہیں یہ اللہ جانتا ہے، لیکن جو گائے کی کرے گا اس کی قبول ہے۔ تو اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بات کریں، اس زمانے کے اندر ایک فتنہ اٹھا، لوگوں نے کہا یہ جو قرآن ہے یہ مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل کہنے لگے نہیں، قرآن جو ہے یہ مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، صفت موصوف کے ساتھ ہوتی ہے، موصوف چونکہ اللہ کی ذات ہے جس نے یہ کلام کیا، وہ قدیم ہے تو یہ کلام بھی قدیم ہے، یہ تخلیق نہیں ہے، یہ بات کی پیداوار نہیں ہے، جب سے خدا ہے تب سے یہ کلام ہے۔ تو امام صاحب کو پھر کوڑے لگائے گئے، جیل میں ڈالا گیا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو۔ لیکن اس وقت بھی علماء کی ایک جماعت موجود تھی جو حکومت کے ساتھ تھی، جو کہتے تھے نہیں جو بادشاہ سلامت کہتے ہیں وہی بات درست ہے۔ تو آج بھی اسی طرح بہت سے لوگ جو ہیں جو حکومت کہتے اسی کے ساتھ ہیں۔ تو ان کے بارے میں آیا کہ یہ لوگ دنیا خریدتے ہیں، انہوں نے قرآن کی تحریف کی نا، انہوں نے حکومت کی مرضی کے مطابق قرآن کی وضاحت کی، تو اس کو رب کائنات نے کہا یشترون بہ ثمنا قلیلا، کہ یہ تھوڑی قیمت کے بدلے جو ہیں یہ آیات کو بیچتے ہیں۔ اور جو حفاظ ہیں یا جو قاری حضرات ہیں ان کے بارے میں یہ آیت نہیں۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں ما یاکلون فی بطونہم جو اپنے پیٹوں میں بڑھتے ہیں الا النار سوائے آگ کے، ولا یکلمہم اللہ اللہ ہرگز ان سے کلام نہیں کرے گا یوم القیامت قیامت کے دن۔ اللہ کے کلام کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اللہ ان کی طرف توجہ نہیں کرے۔ آپ دیکھیں 50,000 سال کا دن ہے، ایک استاد جب ایک اسٹوڈنٹ سے ناراض ہوتا ہے نا تو وہ اس کا سبق ہی نہیں سنتا، اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جو مرضی کرتے رہو۔ لیکن وہاں ایسا معاملہ نہیں، اسے سخت ہے، وہاں تو 50,000 سال کا لمبا دن ہے، اللہ نے حساب لینا ہے تو جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے۔ جس بندے سے اللہ نے کلام ہی نہ کیا، جس کا حساب ہی نہ ہوا، وہ وہاں پہ کیسے سروائیو کر پائے گا؟ وہ 50,000 سال کا دن گزارے گا تو کیسے گزرے گا؟ اور گزرنے کے بعد بھی اللہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اس کے لیے تو غضب ہے کہ جس نے اللہ کے بارے میں بہتان باندھا، اللہ کے بارے میں اس نے کذب بیانی سے جو ہے وہ کام لیا۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ اور نہ ان کو ستھرا کیا جائے گا۔ ستھرا جب ہم آخرت کے حوالے سے بات کرتے ہیں نا تو جہنمیوں کو کچھ آپ لوگوں کے علم میں ہے، جہنمی ایسے میں ہوں گے جن کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو جو ایسے جہنمی ہوں گے نا جو جہنم سے نکل کے جنت میں جائیں گے، جنت کے باہر ایک نہر چل رہی ہے، ان جنتیوں کو جو جہنم سے نکل کر جنت کی طرف جا رہے ہیں پہلے اس نہر میں غسل دیا جائے گا۔ اس غسل کا یہ فائدہ ہوگا کہ ان کی جو گندگی ہے وہ دور ہو جائے گی، اب لطافت ان کے اندر پیدا ہو جائے گی، نور ہو جائیں گے، وہ ان کی جو نورانیت ہے وہ بحال ہو جائے گی، بدبو گندے کپڑے وہ سارا کچھ اتر جائے گا، وہ جنت کے اندر پاکیزہ ہو کر چلے جائیں گے۔ تو فرمایا وَلَا يُزَكِّيهِمْ ان کو نہیں صاف کیا جائے گا، ان کو ستھرا نہیں کیا جائے گا کہ جو لوگ اللہ کے بارے میں بہتان باندھتے ہیں، اللہ کے کلام کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ ہمیشہ جہنم کے اندر ہی رہیں گے، ان کو جہنم سے نکالا نہیں جائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور کرب والا درد دینے والا عذاب ہوگا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ یہی وہ لوگ ہیں
جنہوں نے خرید لیا دلالتا گمراہی کو بالہدا ہدایت کے بدلے، انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو۔ اللہ رب العزت نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ مثالیں بیان کی کہ یہ بھی سودے ہیں، ایمان اور کفر کے بھی سودے ہیں۔ اچھے لوگ وہ کہ جنہوں نے، قرآن نے کہا نا کہ ہم نے ایمان والوں کی جانوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا، کہ اللہ نے ان کی جانوں کو خرید لیا، اس کے بدلے میں جنت دے دی۔ اور میں یہ کہتا ہوں یہ بھی اللہ کے فضل کی بات ہے نا، کیونکہ ہمارا جسم، ہماری جان، ہماری ہر چیز اللہ ہی کی ہے۔ اللہ پھر بھی وہ دے کر پھر کہتا ہے میں سودا کار ہوں، یہ مجھے دے دو اور میں تمہیں جنت دیتا ہوں۔ اللہ مانگ کیسے رہا ہے؟ مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جان کو اللہ کے حکم کے تابع کر دینا، جو اللہ کا حکم ہو اس کو سر تسلیم خم کرنا، اسی کو مان لینا۔ حالانکہ اگر اللہ سودا نہ بھی کرے، اگر نہ بھی خریدے، تو پھر بھی یہ جان اسی کی ہے، اسی کی مقروض ہے، اسی کے لیے ہے، پھر بھی اسی کی اطاعت بنتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ جان بھی دیتا ہے، مال بھی دیتا ہے، پھر کہتا ہے میری راہ میں خرچ کرو، اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے میں تمہیں اور زیادہ دے دوں گا، پھر وہ کہتا ہے میں تمہیں جنت دے دوں گا۔ تو یہاں مثال بیان کی کافروں کی، کہا ان لوگوں نے کوئی اچھا سودا نہیں کیا، ان لوگوں نے تے ہدایت کو بیچ کر گمراہی کو خرید لیا، کہ ان کے پاس علم تھا تبھی تو انہوں نے آیات کو چھپایا نا، وہ جانتے تھے، سمجھتے تھے، پھر انہوں نے حق کو چھپایا۔ تو ان کے پاس ہدایت تھی، انہوں نے ہدایت کو بیچا اور اپنے لیے گمراہی کو خرید لیا۔ والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب کو مول لیا بخشش کی بجائے۔ ان کے لیے تو بخشش تھی لیکن انہوں نے بخشش کو قبول نہیں کیا بلکہ عذاب کو قبول کیا۔ فما اصبرہم علی النار، پس کس قدر وہ صبر کریں گے آگ پر، کہ از آگ قیامت کے دن جب آگ کے اندر ڈالا جائے گا پھر پتہ چلے گا نا کتنا صبر ہوتا ہے۔ اس میں ایک ہمارے لیے بھی تھوڑا ہے کہ ہم بڑا ایک رفع اللہ کے بارے میں بات کر دیتے ہیں کہ جی کوئی نہیں، تھوڑی سی سزا ہوگی پھر بالآخر جنت میں تو چلے ہی جانا ہے۔ یہ تو اللہ رب العزت کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے، کیونکہ اللہ کے حضور ہمیشہ جو ہے وہ فضل مانگنا چاہیے، اس کی رحمت مانگنی چاہیے۔ یہ بات درست ہی نہیں ہے بندہ کہ نہیں تھوڑی سی چلو سزا ہو جائے گی، تو وہ تھوڑی بھی بہت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کس قدر تم صبر کرو گے، اس وقت صبر کا امتحان ہوگا نا۔ اچھا، جہاں مفسرین کرام نے یہ بات بھی بیان کی، انہوں نے کہا کہ انسان جب ایک حالت کے اندر رہتا ہے نا تو اس کو عادت ہو جاتی ہے۔ مشکلیں آئیں، اس نے کہا اتنی بڑی مشکلیں کہ سب آسان ہو گئیں، کہ مشکلیں آتی ہیں نا پھر بندہ عادی ہو جاتا ہے۔ لیکن جہنم کا جو عذاب ہے وہ اس طرح نہیں ہے، ایک سزا ہے، اگلے لمحے اس سے بڑھ کر سزا ہے، ہر آنے والے لمحے میں سزا کے اندر اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ یعنی کوئی وقت ایسا نہیں ہے جب بندہ کہے جی اب اس عذاب کی تو مجھے عادت ہو گئی ہے، نہیں۔ اللہ نے فرمایا فما اصبرہم علی النار، کس قدر وہ آگ پر صبر کریں گے، وہ صبر والی تو نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہوگا کہ اس کی بندے کو عادت ہو جائے اور اس کو صبر آ جائے، وہ تو اذیت اور تکلیف کی بات ہوگی۔ ذالک، یہ اس وجہ سے ہے بِأَنَّ اللہ، کہ اللہ نے نزل الکتاب، اتارا کتاب کو بالحق، حق کے ساتھ۔ یہ سزا ان کو اس لیے دی گئی کیونکہ اللہ رب العزت نے کتاب کو حق کے ساتھ اتارا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کتاب کے اندر اختلاف کیا، لفی شقاق بعید، وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے، وہ دور کی مخالفت کے اندر جا پڑے۔ فرمایا ان لوگوں نے تو کتاب کے اندر جو ہے وہ مخالفت کو پیدا کر دی، کتاب کے اندر اختلافات کو پیدا کر دیا، اس وجہ سے اللہ نے ان کو یہ عذاب دیا۔ لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے، ان تولو، کہ تم کر لو، وجوہکم، اپنے چہرے کو، قبل المشرق، مشرق کی طرف، والمغربی، یا مغرب کی طرف۔ اب قرآن کا یہ اسلوب ہے، قرآن کی بعض آیات دوسری بعض آیات کی تفسیر بیان کرتی ہیں۔ اب یہ چھٹا رکوع شروع ہو گیا ہے۔ یہ بات پہلے رکوع سے شروع ہوئی کہ یہ لوگ آپ سے پر اعتراض کریں گے کہ کس نے آپ کو قبلہ سے پھیر دیا۔ 5 رکوع درمیان میں گزرے، مختلف موضوعات پر اللہ نے بات کی، پھر دوبارہ اسی موضوع کی طرف جہاں سے بات کو شروع کیا تھا۔ فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو، یعنی تم اس بحث میں پڑ گئے کہ رسول نبی علیہ السلام نے اپنا قبلہ خانہ کعبہ کو کیوں بنایا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ عیسائیوں نے مشرق کو قبلہ بنا لیا، یہود نے مغرب کو قبلہ بنا لیا بیت المقدس کے اندر، تو یہ نیکی نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ،
اصل نیکی یہ ہے من آمن باللہ، جو کہ ایمان لے آئے اللہ پر۔ اسلام ہمیں اصل جو چیزوں کی اصل ہے، جو روٹ ہے، اس کی دعوت دیتا ہے۔ جو فروعات ہیں، حالانکہ قبلہ بڑا اہم موضوع ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے یہ کہا کہ یہ قبلے کی بحثوں میں کیوں پڑے ہو؟ اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، کہ اللہ یقیناً جب ہم اللہ پر ایمان لے آئیں گے تو اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ جب اس کو مان لیا تو پھر اس کی مانیں، جب اس کی ماننی ہے تو پھر جس طرف اس نے حکم دینا ہے اسی سمت کو جو ہے وہ قبلہ بنانا ہے۔ اور ایمان باللہ پر تو ایک دن تفصیلاً جو ہے وہ گفتگو ہوئی تھی۔ والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، آخرت کے دن پر ایمان لے آؤ۔ یہ آخرت کا عقیدہ جو ہے یہ ایسا عقیدہ ہے جو انقلابی عقیدہ ہے۔ اگر بندہ صحیح معنی میں آخرت کو مان لے تو اس کی زندگی یکسر بدل جاتی ہے۔ کیوں؟ پھر اسے پتہ ہوتا ہے کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اس کا آخرت میں کیا انجام ہوگا۔ جب بندہ کرنے سے پہلے سوچنا شروع ہو جائے نا کہ آخرت میں اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا گیا تو کیا جواب دوں گا، تو پھر اس کی زندگی سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور نیکیاں آ جاتی ہیں۔ پھر وہ ہر وہ بات کرتا ہے جو قیامت کے دن کر سکتا ہے۔ اگر قیامت کے دن ہم وہ بات نہیں کر سکتے، شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، تو پھر آج دنیا کے اندر بھی ہم اس بات کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، ان کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں، ان مجلسوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ان گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ نظریہ جو ہے وہ بڑا انقلابی ہے، اور مکی زندگی کے اندر سب سے زیادہ زور جس عقیدے پر دیا گیا وہ آخرت کا عقیدہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ان کے ذہنوں میں تھا کفار کے، کیونکہ قرآن نے کہا وہ جو بت تھے ان کو خالق حقیقی نہیں مانتے تھے، ان سے وہ مدد مانگتے تھے، ان کے وسیلے کے قائل تھے مشرکین مکہ۔ کیونکہ قرآن نے جا بجا کہا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ زمین و سماوات کو کس نے بنایا، تو یہ کہیں گے اللہ نے بنایا۔ یہ نہیں کہیں گے کہ لات نے بنایا، منات نے بنایا، عزا نے بنایا، وہ کہیں گے اللہ نے بنایا۔ آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو کس نے تخلیق کیا، وہ کہیں گے اللہ نے تخلیق کیا۔ تو اللہ کی ذات کا تصور مشرکین مکہ کے ہاں بھی تھا، اور ہمارے پڑوس کے اندر جو انڈیا ہے وہاں پہ بھی اللہ کی ذات کا تصور پایا جاتا ہے۔ باقی انہوں نے خیر اور شر کے چھوٹے خدا بنایا کہ اولاد چاہیے تو اس دیوی کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے، کاروبار کے لیے اس دیوتا کی جو ہے وہ پوجا کرنی پڑے گی، یہ انہوں نے اپنا ایک تصور بنایا۔ لیکن جو پرماتما وہ لفظ استعمال کرتے ہیں، بڑا خدا، اس کا تصور ان کے ہاں جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ جہاں تک رسول عربی علیہ السلام کی ذات کا تعلق ہے تو آقا علیہ السلام کی زندگی اتنی شفاف تھی کہ آقا علیہ السلام کی زندگی کا انکار ہی نہیں ہو سکتا تھا، کہ جب انہوں نے کہا کہ جی آپ نبوت کی بات کرتے ہیں، آپ کی نبوت پر دلیل کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری اپنی زندگی میری نبوت پر دلیل ہے، کہ میں نے تمہیں 40 سالہ زندگی گزاری ہے، اگر میری 40 سالہ زندگی بے عیب ہے تو جان لو جو میں پیغام لے کے آیا ہوں وہ بھی حق ہے۔ تو اتنی وہ شفاف شخصیت تھی۔ اور سب سے زیادہ انہیں جس چیز پر اعتراض ہوا وہ آخرت کا نظریہ تھا۔ دیکھیں جی یہ کیسے ممکن ہے، جب ہڈیاں بھی بسیدہ ہو جائیں گی، جسم گل سڑ جائے گا تو کون ہے دوبارہ زندہ کرے؟ تو اللہ نے فرمایا وہی ہے جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا، وہ دوسری دفعہ بھی بنانے پر قدرت رکھتا ہے۔ کبھی فرمایا کیا تمہارا پہلی دفعہ کا بنانا مشکل تھا کہ دوسری دفعہ کا اٹھانا؟ یعنی آپ دیکھیں بازار کے اندر ایک ماڈل کسی گاڑی کا یا موبائل کا موجود ہی نہیں ہے، اس کو بنانا مشکل کام ہے، یہ ایک چیز آ گئی اس جیسی اور چیزیں بنانا مشکل ہے، یقیناً پہلی دفعہ کا بنانا مشکل ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جب ہم نے پہلی دفعہ پیدا کر دی ہے تو دوسری دفعہ پیدا کر بنانا اٹھانا یہ ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور اللہ کی قدرت تو ایسی ہے کہ اس وقت اربوں لوگ دنیا کے اندر بستے ہیں، اور کتنے ہی ایسے ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ نے ایک فنگر پرنٹ جو ہمارے انگوٹھے کے اندر ماڈل بنایا، ڈیزائن بنایا، وہ ان اربوں لوگوں کا آپس میں نہیں ملتا پوری دنیا کے اندر۔ یعنی اللہ کی کاریگری ہے نا کہ اتنا سا جسم کا حصہ دیکھنے میں ایک جیسے ہیں، سب کے ہاتھ ایک جیسے ہیں، لیکن فرق اتنا ہے کہ یہ فنگر پرنٹس دو لوگوں کے پوری دنیا کے اندر نہیں ملتے، اور نہ جو چلے گئے ہیں ان کے ساتھ ملتے ہیں، کیونکہ اب تو کچھ سالوں سے پرانا ریکارڈ بھی ہمارے جو ڈیٹا سسٹم ہے اس کے اندر موجود ہے۔ تو یہ اللہ کی کاریگری ہے نا۔ تو جس نے اتنی باریکی سے انسان کو پیدا کر دیا وہ دوسری دفعہ بھی اٹھانے پر جو ہے وہ قدرت رکھتا ہے۔ والملائکۃ، اور فرشتوں پر ایمان۔ فرشتوں پر ایمان سے مراد یہ ہے کہ ہم فرشتوں کو اللہ کی نوری مخلوق مانتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی اطاعت کے اندر رہتے ہیں، وہ اللہ کی حکم و دولی نہیں کرتے۔ جیسے پچھلے پارے کے اندر ہم نے یہ بات ڈسکس کی تھی
کہ بعض لوگوں نے کہا جی یہ جو ہاروت اور ماروت دو فرشتے ہیں انہوں نے اللہ کی حکم عدولی کی۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی فرشتہ ایسا نہیں ہے جس نے اللہ کے حکم کے خلاف کیا ہو، اور نہ ہم کسی فرشتے کو دشمن مانتے ہیں، کیونکہ یہود کی ہاں یہ تصور ہے کہ یہ جو جبرائیل ہے نا یہ ہمارا دشمن ہے، وہ جبرائیل علیہ السلام کے قائل نہیں ہے، وہ میکائیل علیہ السلام کو اپنا دوست مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میکائیل علیہ السلام رزق لے کر آتے ہیں، بارشوں کا نظام لے کے آتے ہیں، جبریل لے کے آتے ہیں، اللہ کا عذاب لے کے آتے ہیں، اس لیے وہ حضرت جبریل امین سے جو ہے وہ دشمنی رکھتے ہیں، لیکن اسلام کے اندر ایسا کوئی تصور نہیں ہے، اور نہ ہی ہم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں۔ والکتابی اور کتابوں پر ایمان، ہمارا یہ ایمان ہے کہ جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں وہ من جانب اللہ۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ آج عمل صرف قرآن کے مطابق ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پچھلی کتاب کے کچھ اوراق تھے، آپ وہ پڑھ رہے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا عمر کیا پڑھتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم تورات کے کچھ ورقے ہیں ان کو پڑھ رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا عمر آج اگر موسیٰ بھی آ جائیں تو انہیں بھی میری اطاعت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، وہ بھی میری ہی اطاعت کریں۔ تو ہم ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں لیکن عمل صرف قرآن کے مطابق ہوگا۔ والنبیین، اور ہم سارے انبیاء پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم انبیاء میں تفریق نہیں کرتے، سارے انبیاء کا حیا کرتے ہیں۔ اسلام کسی ایک نبی کی بھی توہین کو گستاخی شمار کرتا ہے اور اسلام کے دائرے سے خارج کر دیتا ہے۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہم تمام انبیاء علیہ السلام کی جو ہے وہ تعظیم کرتے ہیں اور ان کی توقیر کے قائل ہیں، لیکن کتاب کی طرح عمل یقیناً اسی شریعت پر ہوگا جو رسول عربی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے۔ باقی اسی آیت پر انشاءاللہ کل بات ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔